پاکستان میں انصاف پر ہمیشہ انگلیاں اٹھتی رہتی ہیں۔ عالمی ادارہ انصاف کی رینکنگ میں بھی ہماری پوزیشن بہت خراب ہے۔ طاقتور اور کمزور کے لیے ہر جگہ مختلف حالات ہیں۔ عام آدمی انصاف کے حصول کے لیے تقریباً مایوس ہو چکا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت پاکستان میں کل 22 لاکھ مقدمات زیر سماعت ہیں، جن کے قریب مستقبل میں کوئی حل نکلنا نظر نہیں آتا۔ قانون کی کتابوں میں غریبوں کے لیے بڑی بڑی سہولیات لکھ دی جاتی ہیں، لیکن عملی طور پر کسی بھی کیس میں ایک کمزور اور پسا ہوا طبقہ کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ آخر پاکستان میں موجود قانون کی اس درجہ ناکامی کی وجہ کیا ہے؟ ایک عام شخص اس انصاف کی دوڑ میں اتنا پیچھے کیوں رہ گیا؟ آخر وہ کیا اقدامات ہیں جن کو عمل میں لانے سے عام عوام کو آسان انصاف فراہم کیا جا سکتا ہے؟ اس بارے میں بات کریں گے ہم آج کی اس ویڈیو میں۔ اردو کے شاعر قتیل شفائی کہتے تھے، کون اس دیس میں دے گا ہمیں انصاف کی بھیک، جس میں خونخوار درندوں کی شہنشاہی ہے، جس گلے کے نگہباں ہیں وہ گیدڑ جن سے کہہ تو افلاس کے بوتوں نے اما چاہی ہے۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں اگر آپ ایک عام آدمی سے جمہوریت کے بارے میں پوچھیں گے تو وہ شاید کوئی صحیح جواب نہ دے پائے، لیکن اگر آپ اسی شخص سے انصاف کے بارے میں سوال کریں گے تو وہ ضرور اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہوگا، کیونکہ جمہوریت کے برعکس انصاف کے مسائل ان لوگوں کے روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہیں، جس کا ذکر خود اسلام میں موجود ہے، اور خدا کے ناموں میں سے 1/3 کا مطلب بھی کہیں نہ کہیں عدل و انصاف، ہم آہنگی اور توازن سے ملتا ہے۔ اب ایک طرف تو پاکستان کی عوام میں عدل و انصاف کا شعور موجود ہے، تو دوسری طرف وہ پاکستان کے ریاستی عدل سے بیزار نظر آتے ہیں، جہاں عام عوام ایک بھیڑ کی طرح ہے جو کہ شکاری وکلا، ججوں، پولیس کا شکار نظر آتی ہیں۔ اور ستم تو یہ ہے کہ بزنس ایلیٹس اپنی ذاتی گروہی مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے کسی بھی قانون کو توڑ مروڑ کر رکھ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے پاکستان کا موجودہ جوڈیشل سسٹم عام عوام کا اعتماد کھو چکا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے ہی ملک کی ریاستی انصاف سے تنگ آ چکا ہو تو وہ آخر انصاف لینے کے لیے کس کی طرف دیکھے گا؟ اسی بات کو جاننے کے لیے ایک برطانوی صحافی انیٹول لیون ستمبر 2008 میں پاکستان کے قبائلی علاقے مہمند ٹرائبل ایجنسی پہنچتے ہیں اور وہاں پر موجود لوگوں سے وہاں پر نافذ قانون کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تبھی ان لوگوں میں موجود ایک کسان اس برطانوی صحافی کو بتاتا ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے ہی ایک علاقے شب قدر میں ایک شوہر اور اس کی بیوی کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس میں اس کا شوہر اپنی ہی بیوی کو پروسٹیٹیوٹ بنا کر بیچ رہا تھا، جس کی خبر طالبان کو ہو گئی۔ انہوں نے فوراً انہیں گرفتار کیا، شوہر کو تو موقع پر ہی مار دیا اور اس کی بیوی کی پہلے ناک کاٹ دی، پھر آنکھ نکال دی اور پھر ایک تیز رفتار گاڑی کے نیچے کچل کر اسے بھی ہلاک کر دیا۔ اب سننے میں تو یہ سزا بہت ہی ہولناک اور سفاک قسم کی لگتی ہے، جس کی شریعت میں بھی کوئی گنجائش نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی وہ کسان اس واقعے کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے مزید کہتا ہے کہ طالبان کا کام ہمارے علاقے میں بہت اچھا ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی مسئلہ ہوتا ہے اور آپ اسے لے کر ان کے پاس جاتے ہیں تو وہ آپ کے کیس کو 3 دن کے اندر حل کر دیں گے، لیکن اگر آپ پولیس اسٹیشن چلے گئے تو وہ لوگ آپ کے سارے پیسے لے لیں گے اور کچھ 20 سال تک کیس چلتا رہے گا۔ پاکستان میں تو صرف امیروں کو ہی انصاف ملتا ہے اور لوگ تو 4 صدہ اور اس سے بھی دور دراز کے علاقوں سے یہاں انصاف کی تلاش میں آتے ہیں۔ خیر، اس طالبانی انصاف کو تو پاکستان کی افواج نے ضرب عضب کے ذریعے ختم کر دیا، لیکن یہ وہ واحد قصہ نہیں ہے کہ جب پاکستان کے کسی شہری نے انصاف کے لیے سرکاری نظام عدل سے بیزار ہو کر کوئی دوسرا رستہ اختیار کر لیا ہو۔ ایسے بے شمار واقعات روز اس ملک کے اندر رونما ہوتے ہیں، اور اگر انصاف کرنے والا طالبان نہیں تو پھر پاکستان میں موجود بے شمار پنچایتیں ہوتی ہیں، جہاں پر قبائلی جرگوں کو سزائیں سنانے کے لیے باقاعدہ ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، جو کہ عام لوگوں اور خاص طور پر خواتین کے لیے ایسی سزائیں مختص کرتے ہیں جو نہ تو جدید پاکستانی معاشرے میں اور نہ ہی کسی شریعت میں موجود ہیں۔ یہاں بے حیائی کے جرم میں سزائیں ملنا تو ایک طرف، مکمل طور پر مذہبی اور قانونی شادیاں کرنے پر بھی قبائلی اختلافات کی بنا پر جھگڑوں میں ان معاملات کو سلجھانے کے لیے نابالغ لڑکیوں کا تبادلہ کیا جاتا ہے، اور کچھ کیسز میں تو سزا کے طور پر گینگ ریپ کرنے کے احکامات دے دیے جاتے ہیں، جیسا کہ 2002 میں ایک خاتون مختارن بی بی کے کیس میں ہوا تھا، جس عورت کا تعلق جنوبی پنجاب کے ضلع مظفر گڑھ سے تھا اور جسے ایک مقامی بلوچ مستوی قبیلے کے حکم پر زنا بالجبر کا نشانہ بنایا گیا۔
یہاں یہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ اس جرگے کا یہ فیصلہ انصاف پر مبنی نہیں بلکہ ایک ایسا حربہ تھا جو کہ اکثر اعلیٰ ذاتیں نچلی ذاتوں کو کچلنے اور ذلیل کرنے کے لیے استعمال کرتی ہیں۔ یہ واقعات اور ایسے بہت سارے دوسرے واقعات اس برطانوی صحافی انیٹول لیون کی کتاب پاکستان اے ہارڈ کنٹری میں درج ہیں۔ یہاں سوال یہ نہیں ہے کہ ان سزاؤں کی نوعیت کتنی بے رحم قسم کی ہے، بلکہ سوال یہ ہے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اکثریت پاکستان کے ہی سرکاری قانون سے اتنی بیزار کیسے ہو گئی کہ وہ انصاف حاصل کرنے کے لیے ایسے غیر انسانی غیر شرعی طریقوں کو اپنانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ آخر پاکستان کے ریاستی قانون میں وہ کون سی کمی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے ہی شہریوں کو انصاف فراہم کرنے سے قاصر ہے؟ اس بات کی حقیقت جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں ذرا پیچھے چلنا پڑے گا۔ یہ 1831 کی ایک صبح تھی۔ آئرلینڈ پر برطانوی سامراج کی حکومت تھی۔ عام عوام ان کے تسلط سے سخت پریشان تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا اور آئرلینڈ کے ایک قصبے بنکلوڈی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں کسانوں کا ایک ہجوم جمع تھا، اور ان کسانوں کے اس وقت کے برٹش حکومت کو ٹیکس نہ دینے کی وجہ سے وہاں کی پولیس ان کے مویشیوں کو ضبط کرنے کے لیے آ چکی تھی۔ یہ رائل آئرش کانسٹیبلری IRC کے جوان تھے جن کو برطانوی سامراج نے امن و امان قائم کرنے اور غریب کسانوں کی ممکنہ بغاوت کو سختی سے دبانے کے لیے قائم کیا تھا۔ یہ پولیس کے جوان خاکی وردی میں ملبوس تھے، جن میں سب کے پاس پستول اور چند ایک کے پاس تو رائفلز بھی تھی۔ یہ وہ کانسٹیبلز تھے جو ہیڈ کانسٹیبلز کو جواب دہ تھے، جو کہ اپنے اوپر بیٹھے انسپیکٹر، پھر وہ کمشنر اور اس کے اوپر اسسٹنٹ اور ڈیپیوٹی انسپیکٹر جنرل، اور پھر آخر میں وہ سب کے سب ایک انسپیکٹر جنرل یعنی IG کو جواب دہ تھے۔ چنانچہ کسانوں کی طرف سے مزاحمت بڑھتی جا رہی تھی، اور جس کو روکنے کے لیے اس ہی آئرش کانسٹیبلری RIC کا ایک جوان گولی چلا دیتا ہے، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے کئی اور گولیاں چلتی ہیں، جس کے نتیجے میں 12 کسان ہلاک اور 20 سے زائد زخمی ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد پولیس کے جوان ان مویشیوں کو گاڑی میں ڈالنے لگتے ہیں۔ پر ذرا ٹھہریے اور سوچیں کہ کیا آپ کو اس وقت کی آئرش پولیس اور آج کی پاکستانی پولیس میں کچھ مماثلت محسوس ہوئی؟ ضرور محسوس ہوئی ہوگی، بلکہ اگر صرف اس واقعے سے آئرش ہٹا دیا جائے تو یہ پورا کا پورا واقعہ اور لائن آف کمانڈ آج کی پاکستانی پولیس پر ہو بہو فٹ ہو جاتی ہے۔ پر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر 194 سال پرانا پولیس ماڈل آج 21ویں صدی کے پاکستان میں کیا کر رہا ہے؟ اس بات کا جواب جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں تھوڑا آگے چلنا ہوگا۔ یہ سال 1843 تھا اور سندھ کے شہر حیدرآباد میں ایسٹ انڈیا کمپنی اور تالپور میر کے درمیان جنگ چل رہی تھی۔ تالپوروں کی فوج بہادری سے لڑتے ہوئے برطانوی رہائش گاہوں پر قبضہ کرتی جا رہی تھی، یہاں تک کہ جب معاملات اس وقت کے برٹش کیپٹن جیمز آٹریم کے ہاتھ سے نکلنے لگے تو انہوں نے معاملات کو سنبھالنے کے لیے برطانیہ کے ایک آرمی جنرل سر چارلس نیپیئر کو بلوایا، جس نے سندھ میں آ کر اس شکست کھاتی ہوئی برطانوی پولیس فورس کی کمان سنبھالی اور اس میں بہت سی بنیادی تبدیلیاں کر کے اسے ایک ملٹری پولیس بنا دیا۔ یہاں یہ جاننا ضروری ہے کہ جن اصولوں پر چارلس نیپیئر نے برطانوی پولیس کی تشکیل دی تھی وہ وہی پرانا رائل آئرش کانسٹیبلری RIC ماڈل تھا، جس کے آئرلینڈ میں کامیاب تجربے کے بعد اب ایسٹ انڈیا میں بھی اپنا لیا گیا تھا، اور یوں سندھ پولیس کا قیام عمل میں آتا ہے، جس نے اس وقت کے تالپوروں کو شکست دی اور سندھ میں اٹھنے والی ہر طرح کی بغاوت کو سختی سے کچل دیا۔ چارلس نیپیئر نے جن اصولوں پر چل کر سندھ پولیس کی کمانڈ لائن اور طریقہ کار کو ڈیزائن کیا تھا، اگر آپ کو اس کی ڈیٹیلز جاننی ہے تو آپ چارلس نیپیئر کی کتاب ڈیفیکٹس سول اینڈ ملٹری آف انڈین گورنمنٹ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سندھ پولیس نے اس بغاوت کو تو ختم کر دیا، لیکن 1857 کے آتے آتے پورے برٹش انڈیا میں بغاوتیں شروع ہو گئیں، اور جس پر برٹش انڈیا کی پولیس فورس میں اس ہی پرانے RIC ماڈل کے مطابق تبدیلیاں کر دی گئیں، جس کا کام لوگوں کو ڈرانا اور دھمکانا تھا اور برٹش راج کا خوف ان کے دلوں میں ڈالنا تھا۔ ہندوستان کی پولیس فورس کا قیام کا مقصد کبھی بھی عام عوام کی جان و مال کا تحفظ نہیں تھا، بلکہ لوگوں کو حکومت سے خوف زدہ کر کے امن و امان قائم کرنا تھا۔ RIC طرز کی ہندوستانی پولیس کی امتیازی خصوصیات اس کا فوجی کردار تھا، جس کی چین آف کمانڈ اور ٹریننگ سب پیراملٹری انداز میں کی گئی تھی، اور کمانڈرز تمام برطانوی فوجی تھے۔ 1857 کی جنگ آزادی کو تو برطانیہ نے اپنی اس ہی پولیس فورس سے کچل کر ختم کر دیا، اور اس کے فوراً بعد انڈین پولیس ایکٹ 1861 پاس کیا گیا،
جس میں انڈین پولیس کو آفیشلی ہی RIC ماڈل کا پابند کر دیا گیا، جس کا واحد مقصد پولیس کے نام پر ایک خوف کی علامت پیدا کرنا تھا، اور 1947 میں بننے والے پاکستان کو بھی یہی پولیس ورثے میں ملی تھی، اور آج یہی 194 سال پرانا پولیس ماڈل بغیر کسی واضح تبدیلی کے پاکستان میں رائج ہے۔ غرض کہ پاکستان کی عوام جس پولیس سے اپنی جان و مال کے تحفظ کی امید لگاتی ہے، وہ پولیس اس مقصد کے لیے کبھی بنائی ہی نہیں گئی۔ یہ وہ پولیس ہے جو عام عوام کو سٹیزن نہیں بلکہ سبجیکٹ سمجھتی ہے، جنہیں کسی بھی وقت طاقت سے دبایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کی پولیس اسٹیٹ اور عوام کے درمیان نیگوسیشن کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ یہ ایک ایسی آرم فورس ہے جو کہ عام عوام پر قابو رکھنے کے لیے کسی بھی قسم کی غیر انسانی طریقے اپنانے سے گریز نہیں کرے گی۔ یہاں فنگر پرنٹس کے ذریعے کی گئی فورنسک انویسٹیگیشن کی کوئی جگہ ہی نہیں ہے، بلکہ صرف ایک ہی طریقے کی انویسٹیگیشن ہے، یعنی پہلے سسپیکٹ کو ٹارچر کرو، اور بات نہ بننے پر اس کے گھر والوں، رشتہ داروں، یہاں تک کہ عینی شاہدین کو بھی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر وہ برٹش صحافی جو پاکستان آیا، وہ پشاور کے ایک پولیس آفیسر سے ملتا ہے جو کہ ایک کار کے چوری ہو جانے کے معاملے کی تفتیش کر رہا ہوتا ہے، جس میں مجرم گاڑی چوری کر کے شہر سے باہر بھاگ گیا ہوتا ہے۔ وہ پولیس آفیسر بتاتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے اس شخص کے والد کو اٹھایا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اسے چٹائی پر لٹا کر 2 لاتیں مارتے تو وہ خود بخود اپنے بیٹے کا پتہ بتا دیتا، لیکن وہ آدمی بوڑھا تھا، تو ہم نے دوسری طرح سے دباؤ ڈالا اور کہا کہ تمہاری فیملی کے دوسرے لوگوں پر بھی کیس کیے جائیں گے، اور اس علاقے کے بااثر پولیٹیشین کے ذریعے اس کا گھر مسمار کر دینے تک کی دھمکی دے دی گئی۔ آخر میں جب پولیس نے اس کی پوری فیملی کو ضرورت سے زیادہ پریشان کر دیا تو وہ گاڑی بازیاب ہو گئی۔ یہ انویسٹیگیشن کرنے کا وہ طریقہ ہے جو برٹش انڈیا میں باغیوں کے ساتھ کیا جاتا تھا، اور آزادی کے بعد چونکہ ہم اپنا کوئی پولیس ماڈل تو بنا نہیں سکے، تو وہی پرانا تسلط آج بھی جاری ہے۔ اب یہ تو رہی ایک قانون نافذ کرنے والے ادارے کی بات، جو کہ اپنی اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ اگر آپ تاریخ کا جائزہ لیں تو پولیس ہی وہ واحد ادارہ نہیں تھا جو کہ برٹش انڈیا ایکٹ کے ذریعے پاکستان کو ملا، بلکہ ہمارا ریاستی قانون اور پورا جوڈیشل سسٹم بھی ہمیں برطانوی سامراج سے ورثے میں ملا تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد برطانوی حکومت اس بات سے شدید پریشان تھی کہ کہیں مستقبل میں دوبارہ ایسی کسی بغاوت کا سامنا نہ کرنا پڑے، تو انہوں نے 1858 سے تمام کے تمام قوانین میں تبدیلیاں شروع کر دیں، اور ایک کے بعد ایک کئی ایکٹس متعارف کروائے گئے، جن میں سوسائٹی رجسٹریشن اور انڈین پینل کوڈ، کرائم ریگولیشن ایکٹ، کرمنل ٹرائبس ایکٹ، ڈرامٹک پرفارمنس ایکٹ اور مرڈرس آؤٹریج ریگولیشن وغیرہ شامل ہیں۔ ان نئے قوانین کو واضح کرنے کا مقصد عوام کو انصاف دینا نہیں، بلکہ اس قانون کے ذریعے باغی عوام پر زیادہ سے زیادہ کنٹرول رکھنا تھا، اور آج وہی قانون صرف چند تبدیلیوں کے ساتھ پاکستان کی عام عوام پر نافذ ہے۔ اور 1970s میں ان قوانین میں جو تبدیلیاں کی بھی گئی تھی، اس سے عام عوام کو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوا، بلکہ اس سے صرف بزنس مین اور پولیٹیشنز نے فائدہ اٹھایا۔ آج کوئی بھی غریب پاکستانی اپنے دل میں یہ محسوس نہیں کر سکتا کہ اس کا ریاستی قانون ایک پاکستان کا قانون ہے، کیونکہ اصل میں یہ تو ایک برٹش قانون ہے جس کو برطانیہ پر قانون نافذ کرنے کے لیے نہیں، بلکہ ہندوستان جیسی برٹش کالونیز پر عام عوام کو دبانے اور ان پر حکمرانی کرنے کے لیے نافذ کیا گیا تھا۔ آپ تاریخ میں جتنے بھی ایسے ملک دیکھیں گے جہاں کبھی برطانیہ نے حکومت کی تھی، وہاں کی عام عوام نے برٹش لاء کو کبھی دل سے تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ یہ ان پر باہر سے امپوز کیا گیا تھا، اور وہ قانون ان کی سماجی روایات، کلچر اور زبان کے ساتھ شدید متصادم یعنی کانفلکٹنگ تھا، اور یہی وہ برٹش قانون ہے جسے ہم نے اپنے ملک پر نافذ کر دیا۔ پاکستان نے صرف ایک سامراجی قانون اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو کاپی نہیں کیا، بلکہ پوری کی پوری سامراجی سوچ کو ہی کاپی کر لیا۔ اور ستم تو یہ ہے کہ ہمارے ملک کا قانون ہماری مادری زبان میں ہی موجود نہیں ہے۔ یہ ایسے مشکل ترین فریسز اور کلاسز کا مجموعہ ہے کہ جسے سمجھنے کے لیے مکمل انگلش کا آنا ضروری ہے، جو کہ پاکستان کی 20% آبادی ہی پڑھ اور سمجھ سکتی ہے، تو باقی کی 80% آبادی اپنے قانون اور ان میں موجود اپنے ہی رائٹس کو پڑھ کر سمجھنے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے قانون صرف اور صرف وکیلوں کی مونوپولی بن کے رہ گیا ہے، جس کا کام ایک آدمی کے بچے کچے پیسے بھی لوٹ لینا ہوتا ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جون 2023 میں پاکستان کے ڈسٹرکٹ لیول کے کورٹس میں 17,88,174 کیسز پینڈنگ تھے۔ ان کورٹس میں روز ہزاروں مجرموں کو پیشی کے لیے لایا اور لے جایا جاتا ہے، لیکن ان کا کوئی فیصلہ نہیں ہوتا۔ اصل میں اس قانون کا مقصد جرم کی سزا دے کر جرم ختم کرنا نہیں، بلکہ ڈپلومیسی کے ذریعے کمپرومائز کر دینا ہے۔ اس قانون کا مقصد عوام کو انصاف دینا نہیں، بلکہ صرف ایک اسٹیٹ آرڈر کو مینٹین کر دینا ہے۔
یہ ہمارے قانون کی ڈپلومیٹک طرز کا نتیجہ ہے کہ پاکستان کے کورٹ میں کیسز سالوں چلتے رہتے ہیں اور معمولی نوعیت کے کیسز میں بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو پاتا۔ یہ ہے وہ قانون جس سے تنگ بیزار ہونے کے بعد پاکستان کی عوام انہی جرگوں اور پنچایتوں کا رخ کرتی ہے جن کے بارے میں نے ویڈیو کے شروع میں بتایا تھا۔ اصل میں طالبانی قانون کے مشہور ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ وہ شفاف صحیح مگر جلد اور سستا انصاف فراہم کر سکتا تھا، کیونکہ مصیبت کے مارے ایک شخص کو انگریزی ڈپلومیسی نہیں، ایک سادہ انصاف چاہیے ہوتا ہے۔ اب یہ تو رہی بات برٹش لاء کی، لیکن پاکستان اپنے قیام سے ہی اپنے سماجی ڈھانچے کے اندر ایک اور قانون بھی رکھتا ہے جسے ہم شرعی قانون کہتے ہیں، اور 1979 میں جنرل ضیاء الحق نے پاکستان میں موجود برٹش لاء کو شرعی قوانین کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ایک آرڈیننس جاری کیا تھا جسے ہم حدود آرڈیننس کہتے ہیں، اور جسے اپنے شروعاتی دور میں ہی شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ ایسے ہی ایک کوشش برطانوی سامراج نے اینگلو محمڈن لاء بنا کر کی تھی، جس پر ہونے والے گھریلو زندگی کے فیصلوں پر اس وقت کے مسلمانوں نے مخالفت کی تھی۔ اصل میں ایسا اس لیے ہے کیونکہ برٹش لاء کبھی بھی شرعی قوانین کے ساتھ ہم آہنگ نہیں ہو سکتا۔ جہاں ایک طرف طاقت کا سرچشمہ اسٹیٹ ہے تو دوسری طرف طاقت کا سرچشمہ خدا ہوتا ہے، اس لیے برٹش لاء کبھی بھی شرعی قوانین سے کمپیٹیبل نہیں تھے، بلکہ اگر نجی زندگی کے معاملات کو دیکھا جائے تو یہ دونوں قوانین ایک دوسرے کی ضد ہیں، لیکن دوسری طرف پاکستان میں مکمل طور پر شرعی قانون بھی نافذ کر دینا ممکن نہیں ہے، کیونکہ اس کی ایک طرف تو وہ بزنس ایلیٹس مخالفت کریں گے جو زکوٰۃ کے نافذ ہونے اور سود کے ختم ہو جانے کے خلاف ہوں گے، تو دوسری طرف پاکستان میں آزاد خیال اور سیکولر لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد موجود ہے جو کبھی بھی کوڑے مارنے، ہاتھ کاٹنے، سر قلم کر دینے یا سنسار کرنے جیسی بل کو اسمبلی میں پاس نہیں ہونے دیں گے۔ تو بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ شرعی قوانین اپنی نوعیت کے اعتبار سے تو عوام کو سستا اور آسان انصاف فراہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو صرف ایک کتاب میں موجود قوانین ہیں جن کا ہمارے معاشرے میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو جانا تقریباً ناممکن نظر آتا ہے۔ اور اگر یہ مان بھی لیا جائے کہ ملک میں شرعی قانون نافذ ہو گیا تو پھر یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ کس فرقے کے حساب سے قانون بنایا جائے، اور پھر اس بات کی گارنٹی کون لے گا کہ حکومت میں موجود کوئی ایک فرقہ ایسے قوانین وضع نہیں کرے گا جس سے کہ کسی دوسرے فرقے کو یا اقلیتوں کو نقصان پہنچنے لگے۔ تو یہاں تک کی بحث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ پاکستان میں موجود برٹش لاء پاکستان کے عوام کے کلچر، زبان اور روایات کو کبھی بھی ریفلیکٹ نہیں کرتا، اور اپنے آپ میں ایک ڈپلومیٹک نیچر رکھتا ہے جو کہ پاکستان کی عوام کو انصاف دینے سے قاصر ہے۔ ان قوانین میں کسی ریفارمز کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قانون اور قانون نافذ کرنے والے ادارے وہی کام کر رہے ہیں جس کام کے لیے انہیں کبھی بنایا گیا تھا۔ دوسری طرف اگر جرگے اور پنچایت میں موجود فیصلوں کو دیکھا جائے تو وہ اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنے شدید اور غیر انسانی ہیں کہ انہیں پاکستان کا آفیشل لاء بنانے سے پاکستان پوری دنیا سے آئسولیٹ ہو کر رہ جائے گا۔ اور تیسری جانب پاکستان میں شرعی قوانین موجود ہیں لیکن ان کا سماج میں پریکٹیکلی امپلیمنٹ ہو جانا ممکن نظر نہیں آتا۔ تو یہ پاکستان میں قانون کی وہ موجودہ صورتحال ہے جس نے عام عوام کو انصاف سے بہت دور کر دیا ہے۔ کہیں انصاف کے نام پر غیر اخلاقی سلوک کیا جاتا ہے تو کہیں ڈرایا اور دھمکایا جاتا ہے۔ غرض کہ آج کے پاکستانی شہری پاکستان کے قوانین سے بیزار ہو چکا ہے، لہٰذا اس مقصد کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں قانون سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ قانون کو اثر نو بنانے کی ضرورت ہے۔ عام عوام کو سستا اور آسان انصاف دلوانے کے لیے پاکستان کے ہر شہر اور ڈسٹرکٹ میں لوکل سطح پر الٹرنیٹیو کورٹس کے قیام کی ضرورت ہے، جس کے لیے حکومت پبلک ہالز کا بندوبست کرے گی، اور جہاں پر آنے والے کیسز میں موجود جج کا کام یہ ہوگا کہ وہ آربیٹریشن یعنی ثالثی اور کنسیلیشن یعنی مفاہمتی طریقوں کو اپنا کر غیر جانبدار طور پر لوکل سطح پر آنے والے کیسز میں دونوں فریقین کے درمیان فیصلہ سنا کر ایک نان پروسیکیوشن ایگریمنٹ پر دستخط کروائیں، تاکہ انہیں ان کیسز کے لیے سٹی کورٹس یا ہائی کورٹس جانا ہی نہ پڑے، اور ان الٹرنیٹیو کورٹس کو ڈسٹرکٹ یا تحصیل کی لوکل باڈی گورنمنٹ کنٹرول کرے گی۔ اور آج پنجاب کے اندر ایسے چند الٹرنیٹیو کورٹس موجود ہیں جو عوام کو سستا اور آسان انصاف فراہم کر رہے ہیں۔ ان الٹرنیٹیو کورٹس میں تمام تر پیپر ورکس اردو زبان میں کیے جائیں اور عام عوام کے روزمرہ کے قوانین کی اردو زبان میں ترجمہ کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ سڑک پر موجود عام شہری کی جان و مال اور عزت کے تحفظ کے لیے ایک الٹرنیٹیو پولیس کے قیام کی ضرورت ہے، جن کا کام کلاشن کوف کی نمائش کر کے عام عوام کے اندر ڈر پیدا کرنا نہیں بلکہ ان میں گھل مل کر ان کا اعتماد جیتنا ہے، تاکہ لوگ قانون سے دور بھاگنے کے بجائے اپنے مسائل خود قانون کے سامنے پیش کر دیں
اس مقصد کے تحت موجودہ اٹالین ماڈل سے مدد لی جا سکتی ہے۔ اس الٹرنیٹو پولیس کے جوانوں کی باقاعدہ وردی ہوگی اور انہیں بیٹن، ٹیزر اور ہینڈ کف دیا جائے گا، اور صرف انتہائی کیسز کے علاوہ کسی بھی صورت میں اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ اور یہی پولیس ان الٹرنیٹو کورٹس میں ہونے والی سماعتوں کے دوران امن و امان کے قیام کی ذمہ دار بھی ہوگی، اور ان کی کمانڈ لائن میں سب سے چھوٹا رینک ایک ٹروپر کا ہوگا جو کہ سارجنٹ کو جواب دہ ہوگا، اور پھر وہ سارجنٹ اپنے کیپٹن کو، اور پھر آخر میں یہ سب ایک پولیس چیف کو جواب دہ ہوں گے۔ اس پولیس کو مزید مؤثر بنانے کے لیے سول لباس میں موجود ڈیٹیکٹیوز اور انویسٹیگیٹرز کا ایک گروپ بنانے کی ضرورت ہے، جن کا کام پبلک ڈیٹا جمع کرنا اور اس کی فورینسک انویسٹیگیشن کرنا ہوگا، جس کی ٹریننگ اٹالین پولیس ماڈل کو سامنے رکھ کر کی جائے گی، یا پھر ایسے اقدامات کیے جائیں گے جس سے ایک وفد اٹلی جا کر ٹریننگ حاصل کر سکے۔ اب اس نئے کورٹ اور پولیس کے ادارے کو چلانے کے لیے لوکل گورنمنٹ اور بلدیاتی ادارے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ ان اداروں کے غیر موجودگی میں اس نئے سسٹم کو امپلیمنٹ نہیں کیا جا سکتا، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا وجود ملک کے بڑے سیاسی خاندانوں کی موت ہے، جو کہ اس مقامی حکومت کے بننے کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ اگر عوام کے مسائل کا صحیح معنوں میں حل کر دیا گیا تو وہ سیاسی لوگ انہی عوامی مسائل کو بار بار ہائی لائٹ کر کے ووٹ نہیں لے پائیں گے۔ اس لیے پاکستان کی عوام کو لوکل سطح پر نمائندگی دینے میں مجرمانہ غفلت برتی جاتی ہے۔ اگر مقامی حکومت فعال ہو اور بلدیاتی ادارے متحرک ہوں تو نہ صرف عوامی مسائل کو نچلی سطح پر مختصر وقت میں حل کیا جا سکتا ہے، بلکہ یہی الٹرنیٹو پولیس کسی ناگہانی آفت کی صورت میں عوام کو بر وقت ریلیف دینے میں معاون ثابت ہو سکتی ہے۔ لہٰذا اب عوام کو سستا انصاف فراہم کرنے کی ضرورت ہے۔